امریکہ میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا، مختصر وقت کے لیے ہلچل مچ گئی۔ فائرنگ کے بعد تقریب کے شرکاء میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے گئے، محفوظ مقام پر منتقل۔ تقریب میں 2500 سے زائد افراد شریک تھے۔ ٹرمپ نے فائرنگ کرنے والے مشتبہ حملہ آور کی تصویر جاری کر دی۔ 31 برس کا مشتبہ حملہ آور ریاست کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ ایران جنگ میں ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اور امریکی صدر کی ایران کو براہ راست مذاکرات کی دعوت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو فون کرنا ہوگا، ہم فون پر بات چیت کریں گے۔ ایرانی جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ایران سے دوبارہ جنگ شروع کرنے کا نہیں سوچا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے میں ان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کا امن کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں کے درمیان تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق گرم جوشی اور دوستانہ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا، بتایا کہ مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطوں نے پائیدار امن کے قیام کے لیے اتفاقی رائے پیدا کرنے میں مدد دی ہے۔ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی بہادرانہ کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان، کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایران کا موقف شیئر کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے علیحدہ ملاقاتیں۔ عراقچی کی زیر قیادت ایرانی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی، جبکہ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ سے انتہائی گرمجوشی اور دوستانہ ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پاک ایران تعلقات پر بھی بات ہوئی۔ ایرانی وفد نے اس سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ ملاقات بھی کی۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، محسن نقوی اور ایرانی معاون وزیر خارجہ غریب آبادی ترجمان اسماعیل بقائی بھی شامل تھے۔ جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک اہم حصہ ابھی استعمال نہیں کیا۔ ایرانی بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے کہا کہ ایران کے پاس اب بھی کافی فوجی صلاحیت موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیغام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو مزید اور ممکنہ طور پر زیادہ طاقتور ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے بیان جاری کیا کہ امریکہ نے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی جاری رکھی تو اسے ایرانی فوج کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی نئی جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مزید 2 جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ پاسداران کے مطابق بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی اور وارننگز کو نظر انداز کیا۔ برطانیہ کا پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کیر سٹارمر نے اعلان کیا کہ چند ہفتوں میں کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ادھر یورپی اتحاد نے امریکہ سے معاہدے کی صورت میں ایران پر پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے تیل نیٹ ورک پر نئی امریکی پابندیاں، چین کی بڑی آئل ریفائنری سمیت 40 اہداف پر سخت کارروائی۔ ایرانی شیڈو فلیٹ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، متحدہ عرب امارات کی بندرگاہیں ٹرانزٹ پوائنٹس کے طور پر استعمال۔ امریکہ نے ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹ پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران پر مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے کروڑوں ڈالر کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ عبدالعاطی سے رابطہ ہوا۔ خطے میں جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، مکالمے اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔
ترکیہ نے بھی پاکستان میں مذاکرات کے نئے دور میں پیش رفت کی امید باندھ لی ہے۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، کہا کہ ترکیہ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات میں اہم رکاوٹیں جلد دور ہو سکتی ہیں۔ ایران کا بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ تہران کے سب سے بڑے ہوائی اڈے امام خامنائی سے پروازیں دوبارہ شروع۔ ابتدائی پروازیں تہران سے مسقط، استنبول اور مدینہ روانہ ہوئیں۔ مشہد ایئرپورٹ بھی رواں ہفتے کے آغاز میں کھول دیا گیا تھا۔ ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2300 کے اضافے کے بعد 4,93,162 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $23 اضافے سے $4,708 فی اونس ہو گیا۔ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں اہم سنگ میل۔ زپارکو نے چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، قدرتی آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زپارکو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا اور دیرینہ دوست چین کے تعاون کو بھی اہم قرار دیا۔ غریبوں کو بولے غریب یہاں کوئی رہے گا نہیں، امیر رہے اور ہم لوگ کمائے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کو بولنے میں کوئی فائدہ ہو تو بندہ بولے، ہم لوگ بول بول کے تک جاتے ہیں۔ مہنگائی سر سے اوپر ہو جاتی، کام دھندے ہے نہیں ہے، صحیح ہے، آمدنی ہماری وہی ہے، مہنگائی سر سے اوپر ہے، جو بات ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، کھانے تک کے لالے کر دیے صرف اس ملک نے، اس گورنمنٹ نے۔ راتوں رات یہ حکومت نے ہمیں سرپرائز دی ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا ہے۔ بہت زیادتی ہے، عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی۔ زندگی کا پہیہ جام کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ معاشی حالات سے پریشان حال شہریوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ ہم پر رحم کریں۔ ہیلو، السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ابو ہم لوگ جو ہے نا اپنا یہ پارلیس لٹیرے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ اب کیا پتہ اب میں آپ سے بات نہ کر پاؤں کیونکہ یہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیے گا، اور میرے لیے دعا کریے گا۔ صومالیہ کے بحری قزاقوں کے قبضے میں موجود مغوی پاکستانی امین بن شمس کا دل دہلا دینے والا آڈیو پیغام موصول۔ والد کو میسج کیا کہ ہمیں بحری قزاقوں نے پکڑ لیا ہے۔ مغوی پاکستانی نے آپ دیدہ آواز میں کہا کہ کیا پتہ اب آپ سے دوبارہ بات نہ کر پاؤں، یہ ہمیں جان سے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی معاف کر دینا، میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ مغوی کی اہلیہ نے دہائی دی کہ حکومت پاکستان سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا، شوہر کو قزاقوں کے قبضے سے بازیاب کرایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔